بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے ویٹ پیسٹی سائڈ سپرے نوزل اینڈ سپریئر، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج کہ جو ہم سپرے کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ درکار ہیں، وہ ہماری گندم جو ہے یہ کیوں پیلی ہو جاتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ نمبر 1 ہے زرعی زہر کا انتخاب۔ چوڑا پتا، نکیلا پتا یا دونوں پتے مکس جو بھی ہے، ہم نے جو بھی زہر جو اس کے متعلق ہے وہ لے آنا ہے۔ نمبر 2، زہر کو جو ہے نا فی ایکڑ سپرے کرنے کے لیے کوئی بھی زہر ہو، کیڑے مار، جڑی بوٹی مار، کوئی بھی زہر ہو تو اس کے لیے ہم نے 100 سے 120 لیٹر جو ہے نا وہ پانی لگانا ہے، یہ لازمی خیال رکھنا ہے۔ اگلی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے نوزل جو ہے نا خاص طور پہ جس کا ہم خیال نہیں کرتے اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ پچھتاتے ہیں، تو نوزل کا جو ہے نا خیال رکھنا ہے۔ یہ ایک تصویر اوپر شو ہو رہی ہے، اس میں یہ بتایا گیا یہ جو نوزل ہے اس کو بولتے ہیں ٹی جیٹ نوزل، اور یہ وہ نوزل ہے جو جڑی بوٹی مار سپرے کو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے بغیر اگر ہم کریں گے تو یہ جو کون، یہ جو نیلے رنگ کا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں، یہ بالکل اس طرح کا پھر نہیں بنے گا۔ وہ فوارہ نوزل ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، وہی جڑی بوٹی کے لیے، وہی کیڑے مکوڑے کے لیے، وہی ہر چیز کے لیے ہم ایک ہی نوزل کا جو ہے نا وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، تو پھر بعد میں ہم اس چیز سے پچھتاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا سارا مسئلہ بن گیا، تو جڑی بوٹی تو کنٹرول ہی نہیں ہوئی۔ تو دراصل وہ نوزل جو اس کا منہ ہے، یہ اس کا منہ ہوتا ہے بالکل نیچے کی طرف، اور پانی نیچے کی طرف پڑتا ہے، جڑی بوٹیوں کے اوپر پڑتا ہے، تو پھر وہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ایک اور نوزل ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں فل کون، اس میں جو چھٹا پڑ رہا ہے وہ پوری گلائی میں اور بھرا ہوا، اور اس طرح کا یعنی کہ یہ بن کے اس کو ہم بولتے ہیں فل کون نوزل، اور یہ استعمال ہوتی ہے کیڑے مکوڑے اور بیماریوں کے مطلب کنٹرول کرنے کے لیے، جو زہر استعمال ہوتی ہے نا اس کے لیے۔ اسی طرح ایک اور نوزل استعمال ہوتی ہے، وہ بالکل ہوتی اسی کون کی طرح کی، لیکن فل کون نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف ایک دائرہ بنتا ہے، ارد گرد سپرے پڑتی ہے، بیچ میں سے خالی رہتی ہے، تو یہ ہوتی ہے ہالو کون، خالی یعنی کہ اندر سے۔ تو اس کو ہم استعمال جو ہماری بیماریاں جو ہیں خاص طور پہ ان کے سپرے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو زمین ہے اس میں ہم جڑی بوٹیوں کو بھی مارنے کے لیے ایک ہی نوزل چلا رہے ہیں، اور وہ یہ جو آپ ویڈیو چل رہی ہے اس میں دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ دھند بنتی ہے نا، یہ والی نوزل ہے یہ جو دھند بنا رہی ہے، تو ہم اس کو فوارہ نوزل بولتے ہیں لوکل زبان میں۔ تو یہ ہم اتنی استعمال کرتے ہیں، فوارے کا تو اصل مقصد ہے اوپر فصل کے، لیکن جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نیچے، تو جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو متعلقہ نوزل ہے اس کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگلی ایک احتیاط ہے کہ بھئی دوہرا جو چکر ہے نا اپنے کھیت میں وہ نہ آئیں۔ کچھ بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ جی سپرے تھوڑا سا رہ گیا تو جناب کوئی مسئلہ نہیں، جاتے جاتے وہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ جہاں سے پھر جاتے ہیں وہاں پہ فصل پیلی ہو جاتی ہے۔ اگلی ایک احتیاط کرنی ہے کہ ریتلی زمین میں آپ نے سپرے کی جو زہر کی مقدار ہے وہ تھوڑی سی کم رکھنی ہے، اور پانی 120 لیٹر پورا لگانا ہے، اور جڑی بوٹی کا سپرے ہمیشہ تب کریں جب جڑی بوٹی انتہائی چھوٹی ہو۔ اگر بڑی ہو جائے گی، جوں وہ بڑی ہوتی جائے گی تو آپ کے زہر کو وہ جو کنٹرول کرنے کی پاور ہے اس میں وہ کمی آتی جائے گی، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ موسم کی اگر شدت ہو، مطلب بارشیں زیادہ ہوں یا کوئی زمین بڑی بھاری قسم کی ہے، اس میں پودے نمکیات جو ہے نا وہ بہت زیادہ، فصل بڑی گھنی ہے، تو آپ پھر وہاں زہر کی مقدار تھوڑی سی بڑھا لیں۔ نمبر ایک آگے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو زہر ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وتر کی حالت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جو بھی زہر آپ لائیں گے وہ جس سے آپ لے کے آئیں گے نا اس سے یہ پوچھ لیں گے کہ بھی وتر کون سی حالت میں، تر وتر یا خشک وتر کی حالت میں کرنا ہے۔ تو یہ ساری آج کی ویڈیو تھی۔ اگر اس کے باوجود اگر کوئی پھر بھی فصل پیلی ہو جاتی ہے تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔